بالائی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری سے مشکلات۔ کوئٹہ، زیارت، مستونگ، خانوزئی میں برفباری، کلات، سجوانی، چمن اور کوہلوں میں ہر طرف سفیدی۔ سڑکوں کی بندش سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ برف ہٹانے کے لیے مشینری متحرک بارکھان، بولان، موساخیل اور سبی میں بادل برسے۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ۔ وادی تیرا، اورکزئی اور کرم میں پاک فوج اور ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری۔ برف میں پھنسے ہزاروں افراد کو ریسکیو کیا۔ سڑکیں بھی بحال۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آئندہ 2 روز کے دوران برفباری کا امکان۔ NDMA کا لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ اور مری میں برفباری کا ایک اور راؤنڈ، سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوہسار کا رخ کر لیا۔ مال روڈ پر فیملیز لطف اندوز ہونے لگی۔ سیاحوں کا داخلہ محدود کر دیا گیا۔ مری ایکسپریس وے مقامی افراد ہوٹل بکنگ رکھنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، ابھی انتظار فرمائیں۔ حکومت اور PCB حتمی فیصلہ جمعہ یا آئندہ پیر کو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB کی 25 منٹ ملاقات۔ محسن نقوی کی ICC T20 ورلڈ کپ پر بریفنگ۔ بنگلہ دیش کو میگا ایونٹ سے نکالنے پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایکس پر لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی ہے۔ ICC کے معاملے پر بریفنگ دی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ تمام آپشنز کو مد نظر رکھ کر مسئلے کو حل کیا جائے۔ اتفاق ہوا کہ حتمی فیصلہ جمعہ یا آئندہ پیر کو ہوگا۔ سپر پاور امریکہ کو برفانی طوفان نے جکڑ لیا۔ 34 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ امریکہ بھر میں حادثات، ہلاکتوں کی تعداد 14۔ نیو یارک میں 5، ٹینیسی میں 3، لوزیانا اور ٹیکساس میں 2 افراد ہلاک۔ میساچوسیٹس اور کینساس میں بھی 2 خواتین سردی سے چل بسی۔ ہزاروں پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ معمولات زندگی درہم برہم۔ نیو یارک میں درجہ حرارت -49۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہواؤں کا راج۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ کہا لوگ گھروں میں رہیں اور ٹی وی پر پرانے شوز دیکھیں۔ نیو یارک سٹی کے اسکولز میں آن لائن کلاسز کا اہتمام۔ برفانی طوفان کی لہر نے کینیڈا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ یکبستہ ہواؤں اور برفباری سے معمولات زندگی درہم برہم۔ ٹورنٹو شہر میں ایک دن کے دوران 50 سینٹی میٹر برفباری ریکارڈ۔ نیو فاؤنڈ لینڈ، لیبراڈور اور پرنس ایڈورڈ جزیرے سب سے زیادہ متاثر۔ گاڑیاں برف میں دھنس گئیں، لوگ گھروں میں محصور۔ 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ مونٹریال میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ شدید موسمی الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کی اٹلانٹک خطے میں مزید سرد طوفان کی پیشگوئی۔ بالائی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری سے مشکلات۔ کوئٹہ، زیارت، مستونگ، خانوزئی میں برفباری، قلات، سنجاوی، چمن اور کوہلوں میں ہر طرف سفیدی۔ سڑکوں کے بندش سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ برف ہٹانے کے لیے مشینری متحرک، بارکھان، بولان، موساخیل اور سپی میں بادل برسے۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ وادی تیرا، اورکزئی اور کرم میں پاک فوج اور ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں۔ برف میں پھنسے ہزاروں افراد کو ریسکیو کیا۔ سڑکیں بھی بحال۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آئندہ 2 روز کے دوران برفباری کا امکان۔ NDMA کا لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ برستے بادلوں کا میدانی علاقوں کا دورہ۔ لاہور میں بوندا باندی خنکی بڑھ گئی۔ بھاٹی چوک، آزادی چوک، جوہر ٹاؤن اور کنار روڈ پر ہلکی بارش۔ سوابی، شہداد کوٹ میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش کی پیشگوئی۔ برفباری اور بارش نے درجہ حرارت کو مزید گرا دیا۔ لے -12 ریکارڈ۔ کالام اور زیارت -8، نتھیا گلی -4 اور کوئٹہ -2 رہا۔ اسلام آباد 3، پشاور 4، لاہور 7 اور کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔
صدر آصف علی زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر اماراتی حکام نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کی اماراتی قیادت سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ تجارت اور اقتصادی شراکت داری پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ دفاع اور سیکورٹی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عوامی روابط اور افراد میں تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا جائے گا۔ قیمتی پتھروں میں ویلیو ایڈیشن سے برآمدات میں اضافہ یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قیمتی پتھروں اور معدنیات کے فروغ کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں جیم سٹونز کے ذخائر کی استعداد کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ مجوزہ جیم سٹون سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات نصب کیے جائیں۔ سانحہ گل پلازا میں ریسکیو آپریشن مکمل۔ عمارت سیل۔ سانحہ میں 73 افراد جام بحق ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کے مطابق 13 لاپتہ افراد کے لواحقین نے شناخت کے لیے تاحال رابطہ نہیں کیا۔ 23 افراد کو ڈی این اے کے ذریعے شناخت کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ گل پلازا کے بیسمنٹ میں آنے اور جانے والے راستے بند اور تالے لگے پائے گئے۔ ذرائع کے مطابق گل پلازا میں ابتدائی تحقیقات میں آگ بیسمنٹ میں لگنا رپورٹ ہوا۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے معائنہ مکمل کر لیا۔ ریسکیو ٹیمز نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا۔ گل پلازا میں آگ 17 جنوری کی شب لگی تھی۔ 1200 دکانیں متاثر ہوئیں اور ایک حصہ زمیں بوس ہوا۔ گل پلازا کو مسمار کرنے کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گل پلازا متاثرین کو 2 ماہ میں دکانیں دینے کا اعلان۔ کہا محکمہ سندھ انویسٹمنٹ کے ذریعے دکانوں کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ قرض پر سود حکومت سندھ ادا کرے گی۔ جتنی دکانیں تھیں اس سے 1 انچ بھی زیادہ نہیں بنائیں گے۔ دکانداروں کے ساتھ مل کر گل پلازا کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ 2 ماہ تک 5 لاکھ روپے ہر دکاندار کو دیں گے تاکہ گھر کا کچن چلا سکے۔ کراچی چیمبر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا ہے۔ نقصانات کو حکومت سندھ پورا کرے گی۔ دکانوں میں جو سامان پڑا تھا کراچی چیمبر کی مدد سے اسے پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں کورنگی کاز وے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وفاقی رقوم کی عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط لکھا۔ آئینی طور پر لازم وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے۔ وفاقی منتقلیوں میں مسلسل تاخیر صوبائی گورننس اور سروس ڈیلیوری کو متاثر کر رہی ہے۔ صوبائی بجٹ آئندہ مالی حقوق کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ اثر ریلیز بجٹ اہداف سے کم رہی۔ ضم شدہ اضلاع کے فنڈز آئینی تقاضوں کے مطابق فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پاسپورٹ بنوانے میں تاخیر کا جھنجھٹ اب نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جدید مانیٹرنگ اور پرنٹنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اسلام آباد کا دورہ۔ نئے نظام سے درخواستوں، پرنٹنگ، سٹاف کی کارکردگی اور ڈیلیوری کی پاکستان اور دنیا بھر میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہوگی۔ مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال کر دیے گئے۔ ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹس کا نظام بھی ڈیجیٹل۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان پاسپورٹ سسٹم اب دنیا کے بہترین نظام کے مطابق ہے۔ ہمارا مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار اور محفوظ خدمت فراہم کرنا ہے۔